والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے کچھ حق گویائی کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. اللہ جل وعلا اسے سننے اور سمجھنے اور آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اور آپ جس دور سے گزرے ہیں یقیناً یہ پر فتن دور ہے اور سوشل میڈیا پر بندر تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی سب سے بدتر مخلوق ناچ رہی ہے. اولئکم شر البریہ کے تحت، اللہ کے فرمان کے تحت سب سے بدترین مخلوق جو اصحاب رسول پہ بھونک رہی ہے، ازواج رسول پہ بھونک رہے ہیں اور آل رسول پہ بھونک رہے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں پہ بھونک رہے ہیں، اولیاء پہ بکواسات کر رہی ہیں. تو ایسے دور میں رد بہت ضروری ہے جس سے امت کو بچایا جائے، امت کی حفاظت کی جائے، ان ذوات قدسیہ اور ان پاکیزہ ذاتوں کا دفاع کیا جائے اور ان کی عزت اور عظمت کی رکھوالی کی جائے. اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ آج بد مذہب رافضی تو ویسے ہی دین سے خارج، شیعہ اہل تشیع جو کھلی بے ادبیاں کر رہے ہیں صحابہ کی اور ان کے کفریات انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ اللہ پاک نے توفیق دی تو ہائی لائٹ کریں گے، ان کی کتب سے بھی کریں گے کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور کتنے گندے عقائد ہیں. اسی طرح یہ مرزا جیلمی اور اس کے حواری اور اس جیسے جو اس کے ہم مذہب اور ہم ذہن ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے امت کو مشکوک کر رہی ہیں، امت کو پریشان کر رہی ہیں اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، ان کو درمیان سے نکالنا چاہتی ہیں اور یہ ان کی واردات ہیں. تو آج ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین بعد از سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت سے افضل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک شان ہے اور عظیم شان ہے جس پہ شیعہ بھی پریشان ہے اور بد مذہب بھی پریشان ہے، مرزا جیلمی بھی پریشان ہے اور وہ اس حدیث کا انکار کرتا ہے. ویسے تو یہ قرآن کے منکر ہیں، حدیث کے منکر ہیں، ان کے یہاں تو کوئی بھی نہیں، لیکن اپنے بندوں کو بچانے کے لیے، عوام اہل سنت کو بچانے کے لیے اور دور تک اس حدیث کا نور پہنچانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی رضا مطلوب اور مقصود ہے. میں اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کی وہ شان اور عظمت کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، یہ اس کے منکر ہیں. وہ شان کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا فلو کان من بعدی نبی جن، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو ضرور حضرت عمر ہوتے. لیکن نیم رافضیوں کی صحبت اثر انداز اور متاثر، وہ بھی ایسی بہکی بولیاں بولیں گے، تہذیب پہ انکار کا بھی قول کہیں گے، حدیث کے موضوع ہونے کا بھی قول کہیں گے اور اس طرح کی. اور ظاہر ہے جب اندر خراب ہو تو پھر انہوں نے ایسی بولی بولنی ہے، لیکن جس کا اندر آمینہ کے لال کے نور سے روشن ہو انہوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کلام کرنا ہے اور ایمانی اور روحانی اور نورانی ان کی بولی ہوگی اور وہی انہوں نے بولی بولنی ہے. اس لیے آپ نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے. میں نے ذرا تمہیدی طور پر آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے. میرے سامنے یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے علیہ الرحمہ، الجزء الرابع، یہ چوتھی جز ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ کی کون نہیں واقف، کون نہیں انہیں محدث مانتا، کون نہیں مانتا، صرف بد مذہب غیر مقلد. امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید اور چوتھے امام حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام
فقہ میں، تقلید میں حضرت امام احمد بن حنبل کتنی حدیثوں پاک کے حافظ، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن میں ہر گھڑی آمنہ کے لال کی نور کی رونق بستی ہے اور نور رہتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے خلق کے قرآن پہ پہرا دیا کہ کہا قرآن خلق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی ہمیشہ سے ہے تو قرآن بھی ہمیشہ سے ہے۔ تو پھر اس وقت کوڑے بھی لگے، لیکن امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ الرحمن اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور ڈٹ کے بتایا جتنے مرضی طاغوتی اکٹھے ہو جائیں، جتنے مرضی شیطان اکٹھے ہو جائیں، جتنے مرضی بدمذہب اکٹھے ہو جائیں، حکومت کیسی بھی ہو، کیسا بھی یہ روب ہو، ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اگر ہمیں پرواہ ہے تو اللہ اس کے رسول کی ہے۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل ہیں علیہ رحمۃ الرحمن، سنیوں کے امام احمد بن حنبل اور محدث۔ آپ اس حدیث پاک کو لائے اور اس حدیث پاک کے راوی یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک سنی گئی ہے حضرت عقبہ بن عامر سے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان من بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ آپ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لو کان من بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، وہ ضرور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اب یہ میرے پاس دوسری حدیث پاک ہے الجامع الصحیح ہوا سنن الترمذی، یہ سیاہ ستہ کی کتب میں سے ایک کتاب ہے جس کے مصنف ہیں ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ، المجلد الخامس، مکتبہ تجاریہ مصطفیٰ احمد الباز، مکۃ المکرمہ، یہ مکۃ المکرمہ سے چھپا ہوا ہے، یہ وہ نسخہ ہے۔ اس میں حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ حضرت عقبہ بن عامر سے یہاں بھی یہ حدیث پاک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر بن خطاب ہوتے۔ امام ترمذی اپنی عادت کے مطابق حدیث کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث مشرح بن حاعان، کہا یہ حدیث حسن غریب ہے اور ہم اس کو مشرح بن حاعان کی حدیث سے پہچانتے ہیں۔ اب امام ترمذی اس کا حکم لگانے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ کا حدیث لانئی سند ہے، لیکن امام ترمذی حدیث بھی بیان کرتے ہیں اور اس کا حکم بھی لگاتے ہیں۔ کسی رافضی کی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ حضور سیدنا فاروق اعظم ہمارے ہیں اور ہم نے ہی ان کی شان کو اجاگر کرنا ہے اور ہم نے ہی اس کو واضح کرنا ہے۔ اور یہ ہے میرے پاس مستدرک علی الصحیحین، مستدرک علی الصحیحین، امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم جو مشہور ہیں، حاکم نیسابوری علیہ رحمۃ الرحمن، اور یہ اس کا قدیمی کتب خانہ ہے اور یہ حدیث پاک اس میں بھی موجود ہے کہ یہاں بھی راوی حضرت عقبہ بن عامر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشرح بن حاعان وہ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر بن خطاب ہوتے۔ اور یہ بھی حدیث کا حکم لگا رہے ہیں کیونکہ امام حاکم کی بھی یہ عادت مبارکہ ہے کہ یہ حدیث کا حکم لگا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی، حالانکہ حدیث صحیح ہے۔ کہتے ہیں ھذا صحیح الاسناد ولم یخرجاہ، یعنی یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کی اسناد صحیح ہے اور شیخین نے امام بخاری امام مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی۔ حالانکہ جو انہوں نے کہا کہ ہم شرط صحیح پر حدیث پاک لائیں گے تو وہ نہیں لائے، تو امام حاکم نے یہ کتاب لکھی، اس میں اس حدیث کو لا کر حکم بیان کرتے ہوئے کہا شیخین یعنی امام مسلم امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو اس کی تخریج نہیں کی، حالانکہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ یہ امام حاکم علیہ رحمہ ہیں۔
اور یہ میرے پاس مجمع الزوائد ہے وہ منبع الفوائد ہے، اور یہ اس کے مؤلف حافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان ہے الحیثمی المصری، متوفی سنہ 807 ہجری، اور یہ مجلد التاسع ہے، 9ویں جلد ہے، کتاب المناقب، یہ کتاب المناقب، اس میں بھی یہ حدیث پاک لائے کہ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی حدیث پاک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب انہوں نے رکھا، حالانکہ یہاں باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی، یہ باب باندھا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا، تو آپ حدیث پاک لائے، اس میں حضرت اسما سے روایت کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر رواہ وکان عمر رواہ طبرانی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث لائے، وان ابی سعید الجعفری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان اللہ باعثا رسولا بعدی لبعث عمر بن الخطاب، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ میرے بعد کسی کو رسول بناتا، بھیجتا، تو ضرور وہ عمر بن خطاب کو مبعوث کرتا، وہ انہیں بھیجتا۔ حالانکہ اس کو امام طبرانی نے اوسط میں کہا کہ عبد المنعم بن بشیر وہ ضعیف ہے، اور پیچھے بھی آپ نے کہا یہ ضعیف ہے، لیکن یہ ضعیف کوئی نقصان نہیں دیتا، کیونکہ حدیث مبارکہ صحیح آئی ہیں، تو ضعیف بھی ہو تو مناقب میں ضعیف بھی چلتی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اس کی الگ بحث ہے۔ اور معجم الکبیر، یہ میرے پاس معجم الکبیر ہے، اور یہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی علیہ رحمۃ الرحمن متوفی 360 ہجری، المعجم الکبیر، اس میں بھی یہ حدیث پاک انہوں نے لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، تو وہ ضرور عمر بن خطاب ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور عمر بن خطاب ہوتے۔ اب یہاں کہتے ہیں وَبِ اسنادی عن اسما، یعنی اس کی اسناد کے ساتھ اسما سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انہوں نے معجم کبیر میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور سنن الکبریٰ، اب یہ میرے پاس سنن الکبریٰ ہے، للامام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البحقی متوفی سنہ 458 ہجری، اور یہ جو اس کی جزء ثانی ہے، اب یہاں بھی یہ حدیث پاک ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، یہ جو میں نے حدیث مبارکہ کے کتب سے اس کا ذکر کیا اور اسناد کا بھی ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر کتب ہیں کہ جن میں حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شان کو ہائی لائٹ کیا، تو یہ مختصر سے ہم نے حوالے اور اسناد کے ساتھ دیے ہیں۔ اللہ جل وعلا امت کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی بد مذہب ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی شر سے سب کو مامون و محفوظ فرمائے۔ ہمیں صحابہ کا بھی ہر گھڑی ہر لمحہ ان کی عزت کا رکھوالا بنائے، آل بیت اطہار ان کی بھی عزت کا رکھوالا بنائے، اور زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے سرکشوں اور ایسے انگریز سے متاثر، ایران سے متاثر، اور عجیب قسم کی سنڈیوں تو متاثر کیڑے مکوڑوں سے سب اہل سنت و جماعت کو مامون و محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔